السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ پچھلے سبق کو ایک بار دوہرا لیتے ہیں تاکہ ہمیں پچھلا سبق کا بھی مشق رہے، بھول نہ جائے۔ الف با تا جیم دال را سین شین صاد، یہ پہلی ترتیب چل رہی ہے حروف تہجی کی۔ اس میں بہت سے حروف نقطے کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ تا، کیونکہ حروف تو ایک ہی جیسے بناوٹ ہے لیکن نقطے کی وجہ سے حروف جیسے با اور تا ہے، تا کے ساتھ سا بھی ہونا چاہیے لیکن نقطے کی وجہ سے اس کو نہیں لکھا گیا ہے۔ یہ فا اور یہ قاف، یہ لمبا کاف بتایا تھا کہ 3 کاف ہوتے ہیں، ایک لمبا ہوتا ہے ایک چھوٹا ہوتا ہے، وہ بھی بتا دیا لمبا کہاں کام لگتا ہے جب اشعار وغیرہ سب لکھنا ہوتا ہے اور لکیر چھوٹی بڑی ہو جاتی ہے تو اس کو برابر کرنے کے لیے کشش والا کاف لکھا جاتا ہے، ورنہ اردو وغیرہ سب لکھنے کے لیے چھوٹا کاف ہی کافی ہے۔ آج کا سبق ہے لام میم نون واو ہا۔ آج کا سبق ہے لام میم نون واو اور ہا۔ لام کیسے بنانا ہے؟ یہ الف ڈبل الف بنائیں گے، یہ لام جو ہے ڈبل الف کے برابر لمبا ہوگا، پھر اس کے بعد سین کی طرح آدھے لکیر میں سیدھا آدھی لکیر تک سیدھا بنائیں گے اس کو، پھر اس کے بعد آدھی لکیر سے گول بنائیں گے۔ یہ تو آپ نے سیکھ رکھا ہے۔ اس کے بعد میم ہے، میم کا سر کیسے بنایا جاتا ہے؟ میم کا سر 2 نقطہ کے برابر لمبا بنائیں گے، پھر اس کے بعد پیچھے لے جاتے ہوئے گول بنا کر سیدھا نیچے لے جائیں گے۔ اور یاد رکھیے میم، یہ جو المیم کا الف ہے ادھر ہرگز نہیں ہوگا کیونکہ مر جو ہوتا ہے نا یہ ادھر ہی ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میم جو ہے اگر آپ ادھر ٹیڑھا بنائیں گے تو چل جائے گی لیکن بہتر یہ ہے کہ بالکل سیدھا ہو۔ اس کے بعد نون، نون جو ہے آدھی لکیر تک سیدھا ہوگا، پھر اس کے بعد سین شین کی طرح گول بنے گا۔ اور جو یاد رکھیے کہ پہلا والا حصہ جو ہے اس حصے سے اوپر رہے گا، یہ ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ واو کیسے بنانا ہے؟ واو کا سر جو ہے یہ قاف کا سر جیسا ہی وہی بنے گا، کوئی الگ نہیں، تھوڑا بھی فرق نہیں ہوگا۔ تو یہ قاف ہے کا سر ہے اور اس کے بعد یہ را جو ہے اس کو یہاں جوڑ دیں گے، یہ آپ کا واو ہو گیا۔ اور ہا کیسے بنانا ہے؟ ہا یہ بالکل آدھی لکیر سے سیدھا بنانا ہے، اس کے بعد گول لے جاتے ہوئے یہ سیدھا بنانا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہا میں کئی سارے حروف ہیں، جیسے کہ ہا بنایا اس کے بعد یہ سیدھا الف اوپر کھڑا لے گئے، یہ تو کا ہو گیا۔ اسی طرح یہ ہا بناتے ہیں، ہا بنائے یہاں تک، اس لیے ہا ہے، یہ با بن گیا۔ با بھی اسی طرح یہ گول نیچے گول ہوتا ہے، آئے گا تو میں سبق میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر انسان بلکہ طلباء اور عالم حضرات کے لیے تحریر کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے استعداد اچھی ہونے کے باوجود بھی تحریر ان کی اتنی خراب ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو ترقی کرنے میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ کبھی لکھنے کی باری ہوتی ہے تو وہ تو لکھ تو لیتے ہیں، املا ان کی اچھی ہوتی ہے لیکن تحریر خراب ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ سبھی حضرات عالم ہوں چاہے طالب علم ہوں، ان کے لیے ضروری ہے کہ تحریر درست ہو، صاف ہو اور ستھری ہو۔ آج کا سبق بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔